المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بآواز بلند ایک مرتبہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے، اس مالک حقیقی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ملک کے اندر پیدا کیا کہ جس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا اور اس کا پرچار کرنا ہر ایک کو آسانی کے ساتھ میسر ہے۔ اس میں محترم ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور انہی کی قربانیوں کے نتیجے کے اندر آج ہم اتنی آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اسلام کی ایک ایک کڑی ٹوٹتی چلی جائے گی، ایک ایک کڑی ٹوٹتی چلی جائے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اسلام کی جو ایک ایک کڑی ٹوٹے گی، اس کڑی سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد نماز ہے؟ کیا اس سے مراد روزہ ہے؟ کیا اس سے مراد حج ہے؟ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جو سب سے پہلی کڑی ہوگی، فرمایا وہ کڑی یہ ہوگی کہ اسلامی نظام ختم ہو جائے گا، اسلامی نظام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس کی جو اسلام کی سب سے آخری کڑی ٹوٹے گی، فرمایا وہ نماز ہے۔ یعنی نماز کی کڑی بعد میں ٹوٹے گی، لیکن سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ کڑی اسلامی نظام حکومت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مسلم ممالک کے اندر سب سے پہلے جو اسلامی نظام ہے اس کو ختم کیا گیا، اسے کمزور کیا گیا، اور اسے ختم کر کے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہاں پر اسلام کا نام لینا مشکل ہو گیا۔ صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان باقی نہیں رہے۔ فقط یہ ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، فقط یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، مگر ان کا کردار، ان کی عادات اور ان کا جو رویہ ہے وہ اس طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ جبکہ چاہیے یہ تھا کہ جو ملک مسلمانوں کا ہے، جہاں لوگ مسلمان ہیں، ان کا کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے تھا، ان کا رویہ اتنا اچھا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہوں۔ لیکن اب یار نے، غیر مسلموں نے، کافروں نے، یہودیوں نے سب سے پہلے اسلامی نظام حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے نمبر پر جو اسلام کمزور پڑا، اس کی جو بنیادی وجہ ہے
اسلام شروع ہوا تھا تو جس چیز کی وجہ سے اسلام کو ترقی ملی تھی، عروج ملا تھا، جس کی وجہ سے اسلام کا نام بنا تھا، آج ہم نے اپنے آپ کو بھی اس چیز سے دور کر دیا، اپنی اولادوں کو بھی دور کر دیا، اپنے معاشرے کو بھی دور کر دیا، اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے کہ ہم مسلمان ہیں مگر پاکی کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ غسل کے فرائض پتہ نہیں، نماز کے فرائض پتہ نہیں، حج کے فرائض پتہ نہیں، زکوٰۃ کن پر آتی ہے کن پر نہیں، کس مال پر ہے اور کس مال پر نہیں، ہمیں اس کی بنیادی معلومات حاصل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موطا امام مالک کے اندر امام مالک علیہ رحمہ نے یہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یصلح آخر هذه الامة ما صلح به اولها، فرمایا کہ اس امت کا جو آخری مسلمان ہے، آخری بندہ ہے، وہ بھی درست اسی چیز کے ساتھ ہوگا کہ جس سے اسلام کا پہلا بندہ درست ہوا۔ اسلام کی کامیابی کہاں سے ہوئی؟ قرآنی احکامات پہ عمل کرنے سے۔ اسلام کو کامیابی کہاں سے ملی؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے سے، قرآن و حدیث کے قریب ہونے سے، دینی علوم سے قریب ہونے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اسلام کو عروج ملا، لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہوئی، لوگوں کے کردار کی اصلاح ہوئی۔ آج جو قرآن و حدیث کے سمجھنے کے مرکز، میری مراد مدارس ہیں، جامعات ہیں، دینی علوم کے ادارے ہیں، آج ہم ان سے خود بھی دور ہوئے اور ہماری اولادیں بھی دور ہو گئی۔ ہمارا جو اسٹیٹس تھا وہ بدل گیا، ہمارا معیار بدل گیا، ہماری سوچ بدل گئی۔ آج کے مسلمان کی سوچ یہ نہیں کہ اس کا بچہ حافظ قرآن بنے، آج کے اس مسلمان کی یہ سوچ نہیں کہ اس کا بچہ عالم دین بنے، آج کے مسلمان کی یہ سوچ نہیں کہ اس کا بچہ قرآن سمجھنے والا بن جائے، آج کے مسلمان کی یہ سوچ نہیں کہ اس کا بچہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والا بن جائے۔ آج کے مسلمان کی سوچ یہ ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنسدان بن جائے، حکیم بن جائے، ماسٹر بن جائے، مگر مسلمان بنے یا نہ بنے یہ آج کے مسلمان کی سوچ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے سے دور ہوئے، مدارس سے دور ہوئے، جامعات سے دور ہوئے، دینی علوم کے اداروں سے دور ہوئے، خود تو دور ہوئے ہی ہوئے، اپنی اولادوں کو بھی اس سے دور رکھا، پھر ناکامیاں ہی ناکامیاں ہمارے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی، پورے معاشرے میں مسلمان ذلیل ہو گئے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے پہلے شخص کو جس چیز سے عروج ملا تھا، جس چیز سے کامیابی ملی تھی، جس چیز سے اس کی زندگی میں نکھار آیا تھا، جس سے اس کے اعمال درست ہوئے تھے، آج اس چیز کو ہم اپنے آپ سے دور کیے گئے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم، وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ہیں، وہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدائیں ہیں کہ جس سے ہم بھی دور ہیں، ہماری اولادیں بھی دور ہیں۔
اور یہ ایک مسلمان کے زوال کی بڑی وجہ ہے کہ آج ہم مدارس سے دور ہو گئے، آج ہم دینی اداروں سے دور ہو گئے، دینی تعلیم سے ہم دور ہو گئے، اپنے بچوں کو صحیح قرآن پڑھانے سے ہم دور ہو گئے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ اگر دنیا داری میں ہے، دنیاوی تعلیم پڑھ رہا ہے، دیگر معاملات کر رہا ہے، ہمیں بچے کی فکر بھی ہے، اس پر ہم توجہ بھی رکھتے ہیں، پوچھ گچھ کا سلسلہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن اولا تو بنتا نہیں ہے، ہم لاتے نہیں ہیں، اگر آ جائے تو ہم اس کو مدارس کے اندر بھیج کر بعد چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا موجے کرے۔ اگر اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور کے اندر جو ماں باپ اپنے بچوں کو مدارس میں لگاتے ہیں تو وہ اپنے آپ آزاد ہو جاتے ہیں کہ اب میں مولویوں کو بچہ دے دیا، اب مولوی جانے تو بچہ جانے، مجھے اس سے کیا لینا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ فیس نہیں دینی ہے، سستا علم ہے، پڑھے یا نہ پڑھے مجھے کوئی فکر نہیں۔ یہی ہمارے زوال کا ایک سبب ہے۔ میں نے موطا امام مالک کی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام مالک فرمایا کہ جس طرح اس امت کے پہلے شخص کو جس چیز سے کامیابی ملی ہے، اس امت کے آخری شخص کو بھی کامیابی اسی سے ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث ہے، وہ صحابہ کے اقوال ہے، وہ تابعین کے اقوال ہے، وہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ مگر ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اس کے فوائد دنیا میں بھی بہت ہیں، آخرت میں بھی بڑے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ ہمارا ذہن کچھ اس طرح کا ہے کہ شاید جو قرآن پڑھ لے گا، جو حدیث پڑھ لے گا، نہ جانے وہ بھوکا مر جائے۔ آپ غور فرمائیں کہ رزق کا وعدہ کس نے لیا؟ بولے کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو کیا جو شخص اس کا قرآن پڑھے گا، اس کے پیارے حبیب کا فرمان پڑھے گا، تو کیا وہ اللہ مالک حقیقی ہو کر اسے رزق نہ دے گا؟ دے گا رزق۔ یہ ہماری سوچوں کی بگاڑ ہے، ہماری فکروں کا بگاڑ ہے، مغربی تہذیب کا ہم پر غلبہ ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم اپنے بچوں کو مدارس میں چھوڑنے سے، مدارس میں داخل کروانے سے، حافظ قرآن بنانے سے، قاری قرآن بنانے سے، عالم دین بنانے سے اپنے بچوں کو دور رکھے ہوئے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ انسان کا اصل فیوچر اور مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ دنیا ہے کہ جس کے اندر انسان اس 50-60 سال کی زندگی گزار، کیا یہ فیوچر ہے؟ کیا انسان کا مستقبل یہ ہے؟ یا مستقبل وہ ہے کہ جس زندگی کو فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے، اس 60-70 سالہ زندگی کے بعد وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ قبر کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت و دوزخ کی زندگی ہے۔ عقل مند کون ہوگا کہ جو اس 60-70 سالہ زندگی کے لیے اپنی اولاد کو بنا جائے، یا اپنی اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنی اولاد کو بنا جائے؟ یقیناً ہر عقل مند یہ فیصلہ کرے گا کہ اپنی اولاد کو اپنی قبر کے لیے، اپنی حشر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بنا جانا، یہ یقیناً اس کے لیے فائدہ مند۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، بتایا ہمیں، اے بندے، اے میرے امتی، اگر تو یہ چاہتا ہے تیری قبر بھی اچھی ہو جائے، تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے، رہنمائی میں کر دیتا ہوں، یہ کام کر کے جانا، تیری قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یار قربان تو جاؤ سید الانبیاء پر، کیسے کریم آقا ہے، کیسی شفقت فرمانے والے ہیں کہ اپنے امتیوں کی جگہ جگہ پہ رہنمائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اے میرے امتی، یوں کر لے، یوں کر لے، یوں کر لے، کامیاب ہوگا، یوں کر لے، مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا، یوں کر لے، تیری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، یوں کر لے، تیری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ کتنے کریم آقا ہے، لیکن ہم بے وفا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سن کر بھی عمل کرنے کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے۔ مغربی تہذیب ہم پر غالب آ چکی ہے، ہم دنیا کو سب کو سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا محبوب، ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ اسلام سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا اسلام یوں غالب آئے گا جس طرح ہم غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہ ہر طور طریقہ ہم اغیار کا اپناتے ہیں۔ پچھلے دنوں اس امت کے درد مند لوگوں نے ایک تحریک چلائی کہ فلسطین کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اسرائیل کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہماری عوام اس کی طرف بھی بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت ساری پروڈکٹس جو اسرائیل کی ہیں، کہ جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، آخر فلسطین کے مسلمان یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے؟ کیا انہیں امن کے ساتھ رہنا پسند نہیں؟ کس باپ میں ہمت ہے، یا کس ماں میں ہمت ہے کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو شہید کروا دے؟ وہ جنگ کفر کے خلاف جنگ ہے، وہ جنگ یہود کے خلاف جنگ ہے۔ لیکن اب کتنے افسوس کی بات ہے، وہ اپنے بچہ شہید کر رہے، کسی کا شوہر شہید ہو گیا، کسی کا باپ شہید ہو گیا، ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہم سے پیپسی نہیں چھوڑ، ہم سے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں ہو۔ حالانکہ باقاعدہ اللہ ان لوگوں کو اجر عطا فرمائے کہ جن لوگوں نے یہ تحریک چلائی، باقاعدہ انہوں نے پفلیٹ تقسیم کی، پیچھے پوری پروڈکٹس ان کی بنی ہوئی کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں، مگر ہمیں چاسی نہیں آتی۔ یاد رکھو، اس کی آمدن یہ اسرائیل کی مدد میں اور ان کے ساتھ تعاون کی گراہ ہے، لیکن ہم نہیں سمجھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ میری آنکھ کے سامنے میرا بچہ شہید نہیں ہوا، میں نہیں سمجھ سکتا اس بات، میں اس دکھ کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میرا بچہ شہید نہیں ہوا، میرا والد شہید نہیں ہوا، ہماری بیٹیوں کی عزت نہیں لوٹی،
اس لیے ہم نہیں سمجھ سکیں گے اس کو. یہی تو مقصد ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف کفار لمحہ بلمحہ ہم پر حملہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ رب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے، حق دے کر بھیجا ہے، دین حق دیا ہے، ہدایت دی ہے تاکہ تمام دینوں پر آپ کا دین غالب آ جائے. ہم اسلام کو غلبہ یوں دیں گے کہ جس طرح ہم غلبہ دینے کے لیے لگے ہوئے ہیں. محترم، مجھے پھر وہی موطا امام مالک کی وہ روایت یاد آ جاتی ہے کہ جس کے اندر آپ فرما گئے کہ اس امت کے آخری شخص کو اگر کامیابی ملے گی، عروج ملے گا، تو وہ عروج اسی بات سے ملے گا کہ جس بات سے اس امت کے پہلے شخص کو کامیابی اور عروج ملا تھا، اور وہ قرآن و حدیث کا علم تھا، وہ بزرگوں کی صحبت تھی، وہ اولیاء اللہ کا فیض تھا کہ جس سے اسلام کو عروج ملا تھا. وہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحبت تھی، وہ حضرت عمر فاروق کی صحبت تھی، وہ حضرت عثمان غنی کی صحبت تھی، وہ علی المرتضیٰ کی صحبت تھی کہ جس میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن کو بھی سمجھا، حدیث کو بھی سمجھا، اور ان کو سمجھ کر اسلام کو دنیا میں غالب کر. لیکن آج ہمیں مدارس سے چڑھ آتی ہے. میرا بچہ حافظ قرآن بنے، ملا بنے، مجھے چڑھ ہے اس بات سے کہ میرا بچہ ملا کیوں بن جائے، میرا بچہ حافظ قرآن کیوں بن جائے، میرا بچہ پکا سچا مسلمان کیوں نہ بن جائے. مجھے چڑھ ہے اس بات سے. حالانکہ آپ غور فرمائیں، رب کا قرآن میں یہ حکم ہے. رب فرماتا ہے ربانیین ہو جاؤ، مطلب مولا والے ہو جاؤ، مولا والے. اور مولا والے ہو جاؤ یہ رب حکم دے رہا ہے. اور ملا بھی اسی کو کہتے ہیں، مولا والے. ربانیین وہ بھی مولا والا، اور ملا کا لفظ بھی مولا والا. کتنا عجیب معاشرہ ہے. رب کہتا ہے مولا والے ہو جاؤ، اور آج کا مسلمان کہتا ہے میں نے مولا والا ہونا ہی نہیں، نہ خود ہونا نہ اولاد کو کرنا. آقا کریم علیہ السلام کی میں حدیث بیان کرنے لگا تھا جس کو روایت کرنے والے جناب ابو ہریرہ ہے. آپ نے چند اعمال بیان کیے اور فرمایا کہ ان کا اجر جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی تمہیں ملے گا. وہ اعمال کون سے ہیں؟ آئیے جناب رسول اللہ کا فرمان سنتے ہیں. اور اس حدیث پاک کو صاحب مشکات نے بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ میں بھی ذکر کیا، امام بہقی نے شعب الایمان کتاب کے اندر بھی ذکر کیا. اعمال کیا بیان فرمائے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ من بعد موتہ. فرمایا کہ جب انسان مر جائے گا، مومن مر جائے گا، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں میں سے، اس کے اعمال میں سے چند اعمال ایسے ہوں گے جو اسے مرنے کے بعد بھی ملتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ملتے رہیں گے. اور کون کون سے اعمال تھے؟ فرمایا پہلا عمل علما علمہ ونشرہ. فرمایا پہلا عمل جو اسے مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے، فرمایا وہ علم ہے کہ جس علم کو اس نے جانا، جس علم کو اس نے سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اس نے علم آگے پھیلا دیا.
ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کے ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب لکھنے کو بھی شامل ہے اور کتابیں وقف کرنے کو بھی شامل ہے۔ مطلب یا تو ڈائریکٹ علم سیکھا، وہ علم قرآن کا ہو، وہ علم حدیث کا ہو، وہ علم فقہ کا ہو، وہ علم اصول فقہ کا ہو، وہ علم کوئی سا بھی ہو، فرمایا علم کو یا تو ڈائریکٹ سیکھا، سیکھ کر آگے پھیلا دیا، لیکن اگر خود نہ سیکھ سکا اس نے کوئی کتاب لکھ دی، کتاب بھی نہ لکھ پایا، کسی نے کتاب لکھی تھی اس کو چھپوا دیا، یہ بھی نہ کر سکا، تو ایک عالم دین تھا، ایک ادارہ تھا، ایک مدرسہ تھا، اس نے کیا کیا؟ کتابیں لے کر اس مدرسے کو، اس عالم کو دے دی کہ وہ اس قرآن کو پڑھتا رہے گا، وہ حدیث کو پڑھتا رہے گا۔ فرمایا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو یہ کام بھی کر لے گا وہ اگرچہ مر جائے گا، لیکن جب تک وہ عالم ان کتابوں کو پڑھتا رہے گا، وہ حافظ اس قرآن کو پڑھتا رہے گا، اور وہ دینی ادارے کے اندر اس کتاب سے فائدہ لیا جاتا رہے گا، فرمایا اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں بھی اجر ملتا رہے گا اور حشر میں بھی یہ عمل اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو فرمایا کتابوں کو وقف کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے، گویا کہ اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ علم سیکھ کر آگے پھیلانے کی، اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ جو علم سیکھ کر اور آگے پھیلا دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو ارشاد فرمائی، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی، وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا ولدن صالحا ترکہ، فرمایا نیک اولاد جس کو اس نے چھوڑ کے چلا جائے، فرمایا یہ نیک اولاد جو حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، علم دین رکھنے والی ہو، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کرنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، اشراق و چاشت کی پابندی کرنے والا ہو، فرمایا یہ نیک اولاد کو چھوڑ کر مرا ہے، فرمایا یہ عمل اس کو قبر میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ تیسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا مصحفاً ورثہ، فرمایا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب چھوڑ کے چلا گیا اور اپنی اولاد کو اس کا وارث بنا، وراثت میں قرآن ملا، وراثت میں اللہ کی لاریب کتاب ملی، فرمایا کہ یہ عمل بھی اس کے لیے آخرت کے اندر فائدے مند ہو جائے گا۔ اور اس کے تحت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں علوم شرعیہ کی کتابیں بھی شامل ہیں، علوم شرعیہ کی کتابیں، وہ مسائل پر مشتمل ہیں، وہ احادیث پر مشتمل ہیں، وہ دیگر عنوانات پر ہیں، وہ بھی اس مصحف کی تشریح میں داخل ہے کہ اگر کوئی باپ کسی مدرسے کو، کسی جامعہ کو، کسی عالم دین کو کتابیں لے کے دے گیا، یا اپنی اولاد کو لے کے دے دی، یا خود کی اپنی کتابیں دی اور وہ وراثت میں اولاد کے لیے چھوڑ گیا، تو فرمایا کہ یہ بھی اس کی قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور چوتھی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا اور مسجد بنا، فرمایا اس میں مسجد تعمیر کرنا، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی مسجد بنوا گیا، تو فرمایا کہ یہ مسجد بھی اس کے لیے قبر میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ اور اس کے بعد اگلی چیز جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیتن لابن السبیل، فرمایا کہ مسافر کے لیے ایک گھر بنانا۔ اور مولا علی قاری نے لکھا کہ اس کے تحت مدرسے بھی آئے کہ جو مدرسہ بنوا گیا کہ جس کے اندر طلباء آ کر علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فرمایا وہ بھی اس کے تحت آ جائے گا کہ جب تک وہ
رب العالمین اسے قبر میں بھی ثواب دے گا اور آخرت میں بھی ثواب دے گا. اور اگلی چیز فرمائی نہرن اجراہ، اور میں اس نے کوئی نہر بنا دی کہ جس نہر کو اس نے جاری کر دیا. آج کے دور کے اندر کوئی فلٹر پلانٹ لگا دیا، مساجد کے اندر پانی ٹھنڈے کا انتظام کر دیا، مدارس میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا، بچے کو پانی پیتے رہے اور مدارس میں لوگ بچے جو طلباء پانی پیتے رہے. فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب باقاعدہ طور پر اپنے لیے پانی کا ایسا انتظام کر گیا یہ اگرچہ مر گیا وہ سلسلہ جاری رہا، تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے قبر اور آخرت میں ثواب کا باعث بن جائے گا. اور آخری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَمَا صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، فرمایا کہ اس نے خیرات کی اپنے مال سے، اپنی زندگی، اپنی تندرستی، اس نے خیرات کی. تو فرمایا تَذْهَبُ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اعمال اس کو مرنے کے بعد بھی ملتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا، برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی. اور محترم آپ کی اس مسجد میں مدرسہ قائم ہے، قرآن پاک تعلیم دی جاتی ہے، حفظ قرآن کرایا جاتا ہے. یہ آپ کے لیے اپنی اولادوں کو اس طرف لگائیں تاکہ یہ اولاد ہماری قبر میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، ہمارے لیے کم از کم ہاتھ کو اٹھائیں، ہماری مغفرت کے کا ذریعہ بنتا ہے. وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. لیکن قرآن کا حافظ ہوگا، عالم ہوگا، وہ یقیناً ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے گا.